السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوپہر تقریباً 3 بج رہے تھے جب ہم منڈھوکا آبشار کی ٹھنڈی فضاؤں کو الوداع کہہ کر اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ہماری منزل تھی شگر ویلی، بلتستان کا وہ خطہ جس کا نام سنتے ہی ذہن میں برفانی چوٹیاں، سرسبز میدان اور قدرت کی وہ رنگ ابھر آتے ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جائیں۔ سوچا جب تک ہم وہاں پہنچتے ہیں کیوں نہ آپ کو بھی اس وادی سے متعارف کروایا جائے، تاکہ سفر صرف ہماری آنکھوں سے نہیں بلکہ آپ کی سوچ کے ساتھ بھی آگے بڑھے۔ راستہ اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ ہمارے سامنے پھیلا ہوا تھا، ایک طرف آسمان کو چھوتے ہوئے سنگلاخ پہاڑ تو دوسری جانب دریائے شگر اپنی مخصوص روانی کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے نیلنگو پانی پر سورج کی کرنیں یوں رقص کر رہی تھیں جیسے کسی نے چاندنی کے ہزاروں ذرات اس کی سطح پر بکھیر دی ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں منزل سے زیادہ سفر انسان کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے۔ شگر ویلی اسکردو شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور بلتستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سمیت قراقرم کے عظیم سلسلہ کوہ کی کئی مہمات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں کے کھیت، باغات، پتھروں سے بنے روایتی مکانات اور پہاڑوں کے درمیان آباد چھوٹے چھوٹے گاؤں انسان کو ایک مختلف ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ مگر شگر ویلی کی اصل پہچان ابھی باقی تھی۔ یہاں موجود ہے دنیا کے منفرد ترین صحراؤں میں سے ایک، سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ۔ صحرا کا نام سنتے ہی ذہن میں تیز دھوپ، جھلسا دینے والی گرمی اور ریت کے طوفان آتے ہیں، لیکن یہاں قدرت نے جیسے اپنی ہی کتاب کا ایک نیا باب لکھ دیا ہو۔ سنہری ریت کے وسیع ٹیلے، پس منظر میں برف سے ڈھکی بلند چوٹیاں اور چہرے کو چھوتی ایسی خنک ہوا کہ گرمیوں میں بھی انسان بے اختیار اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگے۔ شاید اسی لیے اسے کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ قدرت کی تخلیقی مہارت کا ایک ایسا نمونہ ہے جسے دیکھ کر انسان چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر ایک ہی جگہ صحرا اور برف کا یہ حسین امتزاج کیسے ممکن ہے۔ آخرکار ہماری گاڑی بھی سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ کے داخلی مقام پر جا رکی۔ پارکنگ میں موجود گاڑیوں کی تعداد ہی بتا رہی تھی کہ آج یہاں خاصی رونق لگی ہوئی ہے۔ ادھر نگاہ دوڑائی تو ایک طرف خوبصورت گھوڑے سیاحوں کے منتظر کھڑے تھے، دوسری جانب طاقتور 4x4 جیپیں ریت کے ٹیلوں کو چیلنج دینے کے لیے تیار تھیں۔ کچھ فاصلے پر رنگ برنگی پیراگلائڈنگ کے چھتریاں ہوا کے ساتھ لہرا رہی تھیں اور اوپر فضا میں معلق لوگ اس منظر کو شاید ہم سے بھی زیادہ خوبصورت زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو سمجھ نہیں آیا کہ پہلے کیا کیا جائے۔ ادھر دیکھتے پھر ادھر، اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک شیطان یاہو پر نظر پڑ گئی۔ خیر ہم نے سوچا گھوڑے میں بیٹھنے کا شوق تو کراچی کے سیویوں پر ہم پورا کر چکے ہیں، جیپ سواری بھی دل کو زیادہ متاثر نہ کر سکی، اب آخری امید پیراگلائڈنگ کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل نے کہا چلو آج اڑ ہی لیتے ہیں، پھر فوراً دماغ نے یاد دلایا پاکستان میں ہیں چاچا، اوپر تو یہ بڑے آرام سے لے جائیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ نیچے بھی اتنی ذمہ داری سے واپس اتاریں گے یا نہیں۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے دور ہی سے ان بہادروں کو سلام پیش کیا اور اپنی جان سے صلح برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر اس انوکھے صحرا میں گھومتے رہے، چند یادگار تصاویر محفوظ کیں، ٹھنڈی ہوا کو بھرپور محسوس کیا اور قدرت کے اس نادر شاہکار کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیا۔ مگر شام آہستہ آہستہ اپنی قدم جما رہی تھی اور ہمیں ابھی ایک اور تاریخی مقام کی طرف بھی جانا تھا، اس لیے سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ کو الوداع کہا اور گاڑی کا رخ کر لیا شگر فورٹ کی جانب۔ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ سے نکلنے کے بعد سورج آہستہ آہستہ مغرب کی سمت جھکنے لگا تھا۔ سنہری روشنی پہاڑوں کی چوٹیوں کو آخری بار چھو رہی تھی اور ہم تیزی سے اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منزل تھی شگر فورٹ۔ تقریباً 400 سال پرانا یہ تاریخی قلعہ 17ویں صدی میں شگر کے حکمرانوں نے تعمیر کروایا تھا۔ مقامی لوگ اسے فونگ خیر کہتے ہیں، یعنی چٹان پر تعمیر کیا گیا محل۔ یہ صرف پتھروں اور لکڑی کا ڈھانچہ نہیں بلکہ بلتستان کی تہذیب، فن تعمیر اور شاہی تاریخ کا ایک زندہ یادگار ہے۔ آج اس کا ایک حصہ میوزیم اور دوسرا ہوٹل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے سیاح قیام بھی کرتے ہیں۔ ہم بھی بڑے شوق سے اس تاریخی مقام کو دیکھنے پہنچے، مگر قدرت نے شاید ہمارے لیے ایک اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قلعہ تو بند ہو چکا ہے۔ ہم نے گھڑی دیکھی اور پہ ایک دوسرے کا چہرہ، پتہ چلا کہ یہاں شام 6 بجے کے بعد داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دل نے کہا بس یار، اتنا سفر کر کے آئے تھے، 5-10 منٹ پہلے ہی بند ہونا تھا اس نے۔ مگر خیر، بند دروازوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم نے بھی سوچا جب قسمت اگلی بار بلائے گی تو اندر کی سیر بھی ہو جائے گی۔ ابھی ہم واپس مڑ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے قلعہ نہ دیکھنے کا غم بھی ہلکا کر دیا۔ سامنے سے ایک کھلی جیپ چلی آ رہی تھی، لیکن یہ کوئی عام جیپ نہیں تھی۔ اس میں اندازاً 15-16 بلکہ شاید 20 کے قریب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے فٹ تھے کہ اگر ایک بندہ بھی چھینک دیتا تو آدھی سواری نیچے اتر جاتی۔ جیپ
بتایا گیا کہ اس جیپ میں دولہا میاں بھی اپنی بارات لے کر جا رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ دل میں خیال آیا کراچی میں تو ایک بارات کے لیے 20 گاڑیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور یہاں پوری بارات ایک ہی جیپ میں خوشی خوشی روانہ ہے۔ یہ منظر ہمارے لیے بالکل نیا تھا۔ چونکہ قلعہ بند ہو چکا تھا، اس لیے سوچا خالی ہاتھ واپس کیوں جائیں، سو کچھ یادگار لمحے یہیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہماری نظریں دریا کے کنارے بنے ایک نہایت خوبصورت ریسٹورنٹ پر جا ٹھہری۔ ایسا مقام جہاں بیٹھ کر اگر صرف چائے بھی پی جائے تو وہ عام چائے نہیں رہتی، یاد بن جاتی ہے۔ ہم بھی سیدھے وہیں جا پہنچے۔ یہاں کی سب سے بڑی خوبی صرف کھانا نہیں تھی، بلکہ وہ ماحول تھا جو ہر لمحے کو خاص بنا رہا تھا۔ ایک طرف تیز رفتاری سے بہتا دریائے شگر، دوسری طرف بلند پہاڑ، اور درمیان میں ہم، جن کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا۔ نماز ادا کی، پھر کچھ ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کی، کیونکہ صبح کے ناشتے کے بعد مسلسل گھومتے پھر رہے تھے، اس لیے جسم بھی تھوڑا آرام مانگ رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کر ایک بات ضرور محسوس ہوئی، شگر میں شاید ہر ایک 2 کلومیٹر بعد ایسا منظر مل جاتا ہے جہاں انسان خود ہی گاڑی رکوا دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر خوبصورتی تلاش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود آپ کا رستہ روک لیتی ہے۔ تھوڑی سی ریفریشمنٹ کے بعد ہم فارغ ہوئے اور ہم ایک بار پھر اپنی رات کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن ابھی اس دن کی حیرانیاں ختم نہیں ہوئی۔ راستے میں ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک آگے خاصا ہجوم دکھائی دیا۔ پہلے تو لگا شاید ٹریفک جام ہے، قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کی ریلی نکل رہی ہے۔ ڈول کی تھاپ، بلند آواز میں چلتے گانے اور نوجوانوں کا ایسا جوش کہ ہر دوسرا بندہ اپنے ہی انداز میں رقص کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے الیکشن کم اور شادی حال سے واپسی زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ہمارا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ پھر دل میں ایک خیال بھی آیا، یار اگر یہی توانائی کتابوں، ہنر اور ترقی پر لگا دی جائے تو شاید ہمارے معاشرے کی تصویر ہی بدل جائے۔ خیر ہم مسکراتے ہوئے اس رشت سے نکلے اور آخر کار اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر سب سے پہلے خود کو تھوڑا سا تازہ کیا۔ صبح سے مسلسل سفر، پیدل چلنا اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک گھومتے گھومتے جسم بھی اب آرام کا تقاضا کر رہا تھا۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ رات کے کھانے کا انتظام کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بلکہ ایک مقامی بلتی خاندان کے گھر کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی تجسس کئی گنا بڑھ گیا۔
ہوٹل کا کھانا تو ہر جگہ مل جاتا، مگر کسی مقامی گھر میں بیٹھ کر ان کے روایتی پکوان کھانے کا موقع ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے میزبان خود گاڑی لے کر ہوٹل پہنچ گئے۔ ان کی محبت اور اپنائیت پہلی ملاقات میں ہی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہم بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ایک ہی خیال ذہن میں چل رہا تھا، آج اصل بلتی کھانے کا ذائقہ چکھنے کو ملے گا۔ گھر پہنچے تو بڑے خلوص کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ بیٹھک میں نشستیں سنبھالی، حال احوال ہوا، ادھر ادھر کی گفتگو چلتی رہی اور ہم ہر 5 منٹ بعد دروازے کی طرف ایسے دیکھ لیتے جیسے کھانا نہیں، کوئی VIP مہمان آنے والا ہو۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، دسترخوان بچھایا گیا اور ایک ایک کر کے روایتی بلتی پکوان ہمارے سامنے آنے لگے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ان میں سے کسی ایک کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ اس وقت اگر کوئی پوچھ لیتا کہ پلیٹ میں کیا رکھا ہے تو ہم صرف اتنا ہی کہتے، بھائی کھانا ہے، باقی تفصیلات مقامی لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہے اور ان ڈشز کے نام جانتا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ خیر، ہمت باندھی، بسم اللہ پڑھی اور پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ اللہ گواہ ہے، چند سیکنڈ کے لیے تو ہمارا دماغ یہی فیصلہ نہیں کر سکا کہ تعریف کریں یا پانی مانگیں یا خاموشی اختیار کریں۔ ذائقہ ہمارے لیے بالکل نیا تھا۔ اب چونکہ مہمان بھی تھے اس لیے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ کوئی ایسی چیز بھیج دے جس سے ہماری پرانی جان پہچان ہو۔ شاید ہماری دعا قبول ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک ڈش سامنے آئی، آلو گوشت۔ بس پھر کیا تھا، ایسا لگا جیسے پردیس میں اچانک کوئی پرانا دوست مل گیا ہو۔ ہم نے بھی فوراً اس سے تعلق مضبوط کیا اور پوری توجہ اسی پر مرکوز کر دی۔ بھوک بھی ختم ہوئی اور دل کو بھی اطمینان مل گیا۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، کھانا صرف ذائقے سے یادگار نہیں بنتا، اسے یادگار بناتے ہیں وہ لوگ جو اپنے دل سے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس گھر میں ہمیں یہی چیز سب سے زیادہ محسوس ہوئی، سادگی، خلوص اور بیلوس مہمان نوازی۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو شاید آج بھی بلتستان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، ہم نے اپنے میزبان کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا، دعاؤں کے ساتھ اجازت لی اور واپس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کے سفر سے ایک بات ضرور سیکھی، کسی جگہ کی اصل خوبصورتی صرف اس کے پہاڑ، دریا یا آبشاریں نہیں ہوتی، بلکہ وہاں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبت سے ہر مسافر کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ بھی کبھی اسکردو یا شگر آئیں تو صرف تصویریں بنا کر واپس نہ جائیں، یہاں کے لوگوں سے ملیے، ان کی روایت کو جانیے اور ان کی مہمان نوازی کو ضرور محسوس کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ایک نئے مقام اور ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔